ارتقاء اور انحراف میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز کو آپ نے محور اور معیار بنایا ہوا ہے، اس معیار سے جو ہٹے گا اس کو انحراف کہتے ہیں۔ جس کو میں مسلم کہہ رہا ہوں اور میری نظر میں وہ پھر اس کے بعد وہ منحرف شمار ہوگا، وہ یہ کہ وہ عقائد جس کے اوپر متقن دلائل موجود ہوں۔ سید کمال کے افکار میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے، یعنی یہ اس کو آپ انحراف کہیں گے یا ارتقاء کہیں گے؟ آپ کی اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو سید کمال کے فکری مبانی کیا ہیں؟ کیا ابھی بھی انہی فکری مبانی پہ قائم ہے یا ان کی مبانی ہی تبدیل ہو گئے؟ چونکہ سید کمال ایک جامع شخصیت ہے تو ان کا مبنی نظریہ کانٹ والا بن گیا تھا، جن کے اوپر بہرحال اعتراضات موجود ہیں۔ میں بھی بعض نظریات پہ ان کے اعتراضات رکھتا ہوں۔ ایک مرجعیت دینی ہے، ایک مرجعیت فقہی ہے، کیا آپ کی نظر میں یہ نظریہ بنیادی طور پر درست ہے؟ جی جی صحیح، یعنی ایک حد تک میں تقریباً اس تفکیک کو قبول کرتا ہوں کہ یہ جو نظریات سید بیان کرتے ہیں یہ مخالفین کے دلائل پیش کرتے ہیں یا ان کا اپنا مبنی بھی یہی ہوتا ہے؟ جی ان کی طرف جو نسبت دی جاتی ہے وہ نسبت غلط بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ سید ظاہر عباس زیدی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے سید کمال حیدری صاحب۔ سید کمال حیدری ایک انتہائی علمی شخصیت ہیں لیکن متنازع شخصیت ہیں، تو سید کے افکار و نظریات پہ بات کرنے کے لیے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے کہ جو ایک عرصہ سید کے شاگرد رہے ہیں اور سید کے تمام افکار سے آشنائی بھی رکھتے ہیں، بلکہ خود بتائیں گے کتنا عرصہ سید کے ساتھ انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ بہت شکریہ کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے۔ میں سید کمال حفظہ اللہ ان سے جو آشنائی میری ہے وہ تقریباً 2006 سے میں ان کو جانتا تھا۔ صحیح۔ میں تقریباً 2006 میں ہی قم میں آیا تھا پڑھنے کے لیے، تو جس خوابگاہ میں ہم رہ رہے تھے وہاں پر ایک طالب علم تھے، وہ علم منطق کے دروس اردو میں لکھ رہے تھے۔ صحیح۔ تو میں بھی نیا نیا آیا ہوا تھا، ان دوست سے میری اتنی آشنائی نہیں تھی، لیکن ان کا خوش خطی بہت اچھی تھی، یعنی لکھتے بہت اچھا تھے وہ۔ تو وہ درس سن کے لکھا کرتے تھے عربی کے اندر، یعنی جب درس لگاتے تھے وہ عربی میں بول رہے ہیں اور وہ لکھ اردو میں رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت خط کے ساتھ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کن کو سنتے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ علم منطق جو ہے وہ ان کے دروس کو ہم جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ کون سے استاد ہیں؟ انہوں نے پھر پہلی دفعہ ان کے نام سے میں نے زبان سے میں نے نام سنا، سید کمال الحیدری ایک یہاں کے حوزے کی شخصیت ہیں، ان کے دروس ہم لکھ رہے ہیں اور یہ بڑے دقیق ہیں، بہت اہم مطالب انہوں نے بیان کیا، وضاحت بہت اچھی تھی۔ وہاں سے مجھے آشنائی ہے۔ تو شروع سے مجھے تھوڑا سا ایسے اساتذہ پسند تھے کہ جو کتاب سے ہٹ کر اضافی مطالب بھی بتایا کریں۔ تو انہوں نے جب مجھے بیان کیا کہ علم منطق جو ہے وہ سید کمال اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، تو میرے اندر دلچسپی پیدا ہوئی کہ میں اب اس شخصیت کو سنوں، لیکن چونکہ وہ عربی میں بولتے تھے۔ اب یہ بات درست ہے کہ مدارس میں جو ہے وہ علم النحو، علم الصرف جو پڑھائی جاتی ہے، عربی سے آشنائی ہوتی ہے، عربی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، لیکن ایک عرب بول رہا ہو اور پھر اس کو تیزی کے ساتھ مطلب کو سمجھ لینا اور پھر اس کو لکھ لینا، یہ ابھی پریکٹس نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلا تجربہ تھا میرا کہ کسی عرب استاد کو سننا۔ میں نے پھر ان کو سننا شروع کر دیا۔ سمجھ شروع میں آہستہ آہستہ پہلے 50-60% آتی تھی، پھر آہستہ آہستہ ان سے انس پیدا ہوا، تو لگاؤ پیدا ہو گیا۔ علم منطق ان کی سنی، پھر اس کے بعد میں نے فلسفہ شروع کیا، ان کے بدایہ کے درس سنے، ان کے نہایت الحکمہ کے درس سنے۔ پھر میں تلاش میں لگ گیا کہ اب اس شخصیت کو ملا جائے کہ کہاں پر درس دے رہے ہیں۔ تو یہ حرم کے سامنے جو ہے ایک مدرسہ جبل العامل لبنانیوں کا مدرسہ تھا، وہاں پر یہ درس پڑھایا کرتے تھے اپنا۔ تو مجھے پتہ چلا، میں وہاں گیا، تو اس وقت ان کے اتنی شہرت نہیں تھی، تو میں گیا، ان کے شاگرد بھی کم تھے، بڑے زور و شور سے درس پڑھا رہے۔ درس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، اسلام دعا ہوئی، ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا، تو وہاں تھوڑی آشنائی ہوئی۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ فقہ میں اس میں درس خارج جو ہے وہ پہلے سے پڑھا رہے تھے، عرفان میں وہ فصوص پڑھا رہے تھے اور اسفار پڑھا رہے تھے۔ تو ابھی میرا لیول نہیں تھا
2006-07 کے اندر کہ میں ان کے دروس میں ڈائریکٹ جا سکوں. تو یہی ان کی کیسٹیں اس وقت ملا کرتی تھی. ابھی وہ سیڈیوں والا سسٹم تو تھا لیکن اتنا عام نہیں تھا, تو میرے پاس وہ گنجائش بھی نہیں تھی کہ لیپ ٹاپ ہو یا مثلا سی ڈی ڈرائیو جو ہے وہ خرید لیا جائے. میں پھر وہ کیسٹیں جو ہے ان کی لے کر ان کے مختلف دروس سننا شروع کیے, اور آہستہ آہستہ پھر جب میں درس خارج لیول پر گیا اور فلسفے میں بھی میں نے بدایہ نہایہ ختم کر دی, تو انہوں نے اتفاق سے 2011 میں یا 2010 کے شروع میں نئے سرے سے اصول کا اور فقہ کا خارج شروع کیا. صحیح. تو میں نے پھر ان کے درسوں میں جانا شروع کیا. تو 2011 سے 2018 تک تقریباً 7 سال بنتے ہیں مسلسل پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا, ان کے فقہ کے خارج میں, اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کے تمام افکار, ان کی کتابیں, ان کے دروس, تو یہ ہمارا سلسلہ ان کا حضوری 2011 سے 2018 تک رہا. اور ویسے ان کے مکمل دروس سنے 2007 یا 2006 کا درمیان وسط بنتا ہے جو میں آپ کو ابتدا میں بتایا ہے. تو اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً ان کے تمام دروس میں سن چکا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے آپ ان کے فکری مبانی سے بھی آشنا ہیں. کوشش یہی ہے کہ تقریباً ان کو تمام دروس ان کے سنے ہیں, ان کے فلسفی دروس, ان کے عرفانی دروس, ان کے فقہی اصولی تقریباً جتنے دروس ہیں میں وہ سن چکا ہوں. تو آج انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی ہم ان کے جو مثبت افکار ہیں ان پہ بھی گفتگو کریں اور ان کے کچھ نظریات پہ نقد بھی کریں گے. تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ارتقاء اور انحراف میں کیا فرق ہے؟ ہاں, کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی اس کے فکر میں تبدیلی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ منحرف ہو گئے, جب کچھ کے ماننے والے کہتے ہیں اس کے فکر کے اندر ارتقاء. تو ارتقاء اور انحراف میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں ارتقاء اور انحراف ظاہر سی بات ہے اپنے لفظ سے ہی واضح ہے کہ ایک چیز کو آپ نے محور اور معیار بنایا ہوا ہے, اس معیار سے جو ہٹے گا اس کو انحراف کہتے ہیں. تو اب جب آپ مطالب کی دنیا میں آتے ہیں یا علمی دنیا کے اندر آتے ہیں تو ان میں کچھ چیزیں مسلمات ہوتی ہیں. وہ مسلمات جو بھی اس سے فاصلہ لیتا ہے, اس سے دور ہوتا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ انحراف اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے. اب مسلمات کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہر مذہب کے اندر, ہر دین کے اندر مثلا اس کے اپنے مسلمات ہیں. صحیح. لیکن مسلمات کو جو میں اپنے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہ کہ آپ کے وہ ثابت شدہ عقائد کہ جن کے اوپر دلائل متقن اور مضبوط ہوں, اور اس کو آپ دفاع بھی کر سکتے ہوں اور ان کو بیان اور اس کو معقول ثابت بھی کر سکتے ہوں, اس کی جسٹیفیکیشن بھی آپ بیان کر سکتے ہوں. تو اس اعتبار سے اگر کوئی عقائد کسی مذہب کے اندر موجود ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمات میں سے ہے, چونکہ دلائل بہت مضبوط ہیں. یعنی ایسے نظریات جو کسی مکتب کی پہچان ہے اور اس کے اوپر دلائل بھی مضبوط ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے عقیدہ بنا دیا جاتا ہے من گھڑت دلائل کی بنیاد پہ, یا بغیر بیس لیس عقائد ہوتے ہیں, ان کو بھی مسلم بنا دیا جاتا ہے نا. جس کو میں مسلم کہہ رہا ہوں اور میری نظر میں وہ پھر اس کے بعد وہ منحرف شمار ہوگا, وہ یہ کہ وہ عقائد جس کے اوپر متقن دلائل موجود ہوں, آپ اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہو, اس عقیدے کو آپ دلائل کے ساتھ دفاع بھی کر سکتے ہو, وہ عقائد جو ہیں پھر مسلمات میں شمار ہوتے ہیں. تو اس چیز میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید کمال کے افکار میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے, یعنی یہ اس کو آپ انحراف کہیں گے یا ارتقاء کہیں گے, یہ تو سوال ہم آخر میں کریں گے نتیجے کے طور پر. آپ کی معذرت چاہتا ہوں, آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ارتقاء والا رہ گیا. ارتقاء کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے, چونکہ علم محدود ہے اس نے تحقیق کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. اب آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہا ہے. اب اس تحقیق کے اندر اس کو جدید سے جدید مطالب مل رہے ہیں. اب یہ جو جدید مطالب اس کو ملتے جا رہے ہیں, دلائل بھی اس کے مضبوط مل رہے ہیں, محنت بھی وہ واقعی منصفانہ انداز میں کر رہا ہے, تو یہ اس کی ترقی کا سبب ہے. صحیح, درست ہے جی بالکل. تو دیکھیں یہاں پر سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہ اب سید کمال حیدری کے کچھ سابقہ نظریات ہیں جن کو وہ شد و مت کے ساتھ دفاع بھی کرتے تھے, ترویج بھی کرتے تھے, تبلیغ بھی کرتے تھے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سارے نظریات اب بدل گئے ہیں. تو اب ظاہر ہے کوئی شخص بھی نظریہ پیش کرتا ہے, اس نظریے کے پیچھے اس کے فکری مبانی ہوتے ہیں. تو سید کمال کے فکری مبانی کیا ہیں؟ کیا ابھی بھی انہی فکری مبانی پہ قائم ہے یا ان کی مبانی ہی تبدیل ہو گئے؟ دیکھیں بہت تفصیلی گفتگو ہے یہ میرا خیال میں, چونکہ سید کمال ایک جامع شخصیت ہے,
किसी एक शोबे के अंदर तो उन्होंने काम अपने मतालिब जो वो बयान नहीं किए। फ़िक़्ह उसूल में उनके नज़रियात व आरा मौजूद हैं, इल्म कलाम में, फ़लसफ़े में, इरफ़ान में, इल्म हदीस के अंदर। तो अगर इस एतबार से बात की जाए उनके मबानी के एतबार से कि उनके मबानी पहले क्या थे अब क्या हैं, तो मेरे ख़्याल में काफ़ी सारी गुफ्तगू लंबी करने की ज़रूरत है। लेकिन मुख्तसर तौर पे अगर कहा जाए तो पहले वो तकरीबन आप यूँ कहें कि वही जो तशय्यो की एक रिवायती एक आप यूँ कह लें कि मनहज था, उसके ऊपर वो चलते थे, उनके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी, दुरूस दिए, दिफा किया उसका और बेहतरीन अंदाज में उसको लेकर चलते रहे। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर बाज़ तब्दीलियाँ जो हैं वो आती हैं। जैसे मसलन इमामत के मसले में बाज़ उन्होंने मतालिब बयान किए। हाँ, ये है कि इमामत के मसले में जो वो कहना चाहते हैं और जो मशहूर किया गया है वो फ़र्क करता है। शायद अगर इस प्रोग्राम में वसअत हो तो उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, लेकिन बिलाखिर एक फ़हम उनका तब्दील हुआ। इमामत के अंदर भी खुद फ़लसफ़े के अंदर उनका फ़हम एक तब्दील होता है। जैसे मसलन आप देख लें कि हम फ़लसफ़े में मार्फत शनासी एपिस्टेमोलॉजी की बहस के अंदर देखें तो हम वहाँ पर क्या हैं, रियलिस्ट हैं, यानी एक वाक़ियत को मानते हैं और एक रियलिटी को मानते हैं और उस रियलिटी तक पहुंचने के इम्कान को भी मानते हैं। पॉसिबिलिटी है कि हम उस रियलिटी को कश्फ कर सकें और उसको फहम कर सकें। सैयद कमाल जो है फ़लसफ़े के अंदर इनका मबना जो है, मैं अगर मुख्तसर एक सत्र में बयान करूं तो इनका मबना नज़रिया कांट वाला बन गया था। सही। अब अपने मौके पे इसको फिर वजाहत की जाए कि कांट का नज़रिया क्या है, फिर सैयद कमाल ने कैसे इसको बयान किया। तो यहाँ पर भी वो थोड़ा जो इस्लामी फ़लसफ़ा मौजूद है उससे इनको थोड़ा फ़ासला इन्होंने लिया और उसके बुनियाद पर फिर इन्होंने बाज़ अपने अक़ीदती नज़रियात बयान किए कि जिनके ऊपर बहरहाल एतराज़ात मौजूद हैं। मैं भी बाज़ नज़रियात पे इनके एतराज़ात रखता हूँ। इसी तरह मसलन बाज़ हदीस के अंदर इन्होंने नज़रियात दिए हैं। बहरहाल तब्दीली इनके अंदर आई है कि जो पहले इन्होंने मतालिब बयान किए, जो किताबें इनकी मौजूद थी इमामत के अंदर, और जो बाद में फिर इनके अंदर थोड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, उनमें बिलाखिर फ़र्क मौजूद है। मैं भी कुछ अर्सा सईद के साथ मुंसलिक रहा तो किसी हद तक उनके अफकार से आशनाई रखता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि सईद के अफकार में जो तब्दीली रोनमा हुई जिस वक्त उन्होंने अपनी मर्जियत को मतरह किया, तो बुनियादी जो उनका नज़रिया है मर्जियत के हवाले से, एक मर्जियत दीनी है, एक मर्जियत फ़िक़ही है। क्या आपकी नज़र में ये नज़रिया बुनियादी तौर पर दुरुस्त है? जी जी, देखें ये भी तफसील तलब मौजू है। मुख्तसर तौर पे तो इस पे बात बड़ी मुश्किल है करना। पहले मैं बयान करूं कि सैयद कमाल कहना क्या चाहते थे। सही। यानी एक हद तक मैं तकरीबन इस तफकीक को कबूल करता हूँ। सही। कि एक फ़िक़्ह के अंदर एक बंदा पूरी ज़िंदगी गुजारता है फ़िक़्ह उसूल के अंदर, बाकी उलूम में जितनी महारत उन्होंने फ़िक़्ह उसूल में हासिल की है इतनी महारत वो बाकी उलूम में हासिल ना कर सके। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हौज़े से आप ताल्लुक़ रखते हैं कि फ़िक़्ह उसूल एक इतना वसी मैदान है कि इंसान जब उसमें कदम रखता है तो इतने जो है उसके अंदर मतालिब हैं कि सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, दूसरे इल्म की तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि वो खुसूसन वो अफराद के जो वाक़ई मर्जियत तक पहुँचना चाहते हैं और एक मुआशरे के लिए फ़िक़ही तौर पर मुआशरे की मुश्किलात का हल पेश करना चाहते हैं, तो उनको वाक़ईन टाइम नहीं मिलता कि वो जितना वक्त फ़िक़्ह उसूल को दे रहे हैं वो बाकी उलूम को भी उतना टाइम दे सकें। तो एक मतलब ये है। दूसरा एक तरीक़ाकार ये होता है कि मसलन खुदा ने एक सलाहियत दी है एक बंदे को, वक्त मिला काफ़ी और उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत के अंदर जो है वो काम किया और साहिब नज़र बने। मतलब उसके फ़िक़्ह उसूल के अंदर भी नज़र अपनी मौजूद है, फ़लसफ़े में भी अपनी निगाह मौजूद है, इल्म हदीस में भी अपनी निगाह मौजूद है। तो एक जामे शख्सियत है। मैं अगर इसकी मिसाल दूँ जामे शख्सियत की, तो हमारे सामने तमाम मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो जानते हैं शख्सियत को। शहीद सदर रहमतुल्लाह अलैह हैं। शहीद मोहम्मद बाक़र सदर को अगर आप देखें तो इस बंदा खुदा ने जहाँ पर भी कलम उठाया है एक इब्तिखारी नज़रिया दिया है कि जिस नज़रिए ने तहव्वुल ईजाद किया, तब्दीली ईजाद की है उस मैदान के अंदर, और एक मुआशरे की मुश्किल भी हल की है। सही। तो लिहाजा जब ये दो सूरतें हैं तो अब जिसने फ़कत फ़िक़्ह उसूल के अंदर महारत हासिल की है, तो हम अगर वो मर्जियत के मकाम पे फायज होते हैं तो ये मर्जिए फ़िक़्ह उसूल हैं कि फ़क़ाहती दुनिया के अंदर फ़िक़्ह के मैदान में वो मर्जे हैं, महारत उनके पास हासिल है, तो वो फाइनल अथॉरिटी रखते हैं उसके अंदर। लेकिन एक इंसान जामे शख्सियत है। तो अब मर्जे दीन, चूंकि दीन क्या है, तमाम उलूम का मजमुआ, तो अब निज़ाम ज़िंदगी है उसका, तो अब ये मर्जे दीन कहलाएगा।
تو جو انہوں نے اصطلاح بیان کی تھی اور اس کی وضاحت کی تھی، میری نظر میں اس کے اندر کوئی مشکل موجود نہیں یہ شہید متحرک بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور روایت میں جب فقیہ کا جب لفظ آتا ہے تو وہ وسیع معنی میں ہے، لیکن آج کل حوزے میں فقیہ سے مراد وہ خاص معنی کر دیا اس میں آگے۔ ہاں، جب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظریاتی طور پر تو یہ بات درست ہے، لیکن تطبیق کرنا کہ مثلا فلان مرجع دین ہے، یہ اس کے لیے تراث علمی، ہاں بالکل، یہ پھر ہر انسان تحقیق کرے اس میں، صحیح انسان جو ہے وہ ان کے جانچے جا کر جو صلاحیت رکھتے ہیں افراد جو پرکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون سی شخصیت جو ہے وہ فقط فقہ اصول کے اندر ماہر ہے، کون سی شخصیت ہے جو مختلف علوم کے اندر مہارت رکھتی ہے۔ خوب اس کے اندر آسان طریقہ یہ ہے کہ کتابیں موجود ہیں، آسان طریقہ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دروس اگر زندہ ہیں، دروس دے رہے ہیں تو ان کے دروس سے استفادہ کریں جا کے، اس طرح کے مختلف طریقے موجود ہیں، اس سے ہم جو ہے وہ اچھا ہمارا جو موضوع ہے چونکہ صرف طلاب کے لیے نہیں ہے، ان حوزی طلاب کے لیے سوشل میڈیا کے لیے ہے، کیونکہ بہت سارے افراد سوشل میڈیا پہ ان کو سنتے بھی ہیں، ان کے افکار مطرح ہیں، تو لہٰذا ہم انشاءاللہ اسی جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گفتگو کریں گے۔ ایک کہ ان کی کلپ بہت مشہور ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نظریات سید بیان کرتے ہیں یہ مخالفین کے دلائل پیش کرتے ہیں یا ان کا اپنا مبنا بھی یہی ہوتا ہے؟ جی بالکل، میں نے وہ جو پہلے آپ کو بیان کیا تھا کہ امامت کے باب میں جو سید کمال حفظہ اللہ نے مطالب بیان کیے ہیں ان کی طرف جو نسبت دی جاتی ہے وہ نسبت غلط بنتی ہے، وہ کلپس کی صورت میں لوگوں تک مطالب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پھر سید کمال کی طرف جو ہے وہ نسبت دے رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی یہاں پر انہوں نے امامت کے نظریے کا جو ہے وہ رد کر دیا، یہاں پر انہوں نے امامت کے فلانے نظریے کو جو ہے وہ دلیل کو باطل کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، سینیریو پیچھے کچھ اور ہوتا ہے لیکن پیش کسی طریقے سے اور کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کا ایک کلپ ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں جو مدارس کی زندگی سے آشنا ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ جو اعلیٰ تعلیم ہے ہماری، جس کو ہم درس خارج سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے اندر آزاد بحث ہوتی ہے۔ جیسے مثلا پی ایچ ڈی لیول کے اوپر اگر ایک انسان کلاس میں بیٹھ کر لیکچر لے رہا ہے تو لیکچرار جو پی ایچ ڈی لیول پہ دے رہا ہوتا ہے لیکچر، وہ کوئی کتاب نہیں پڑھا رہا ہوتا، ایک نظریے کے اوپر بڑے وسیع پیمانے پر اس پہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کے مباحث کو ہم حوزوی اپنے مدرسے کی زبان میں درس خارج کہتے ہیں۔ تو درس خارج میں کیا ہوتا ہے؟ بحث آزاد ہوتی ہے، اس میں ایک کے نظریے کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کو رد کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر اپنی دلیل بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اپنے نظریے کو دفاع کیا جاتا ہے۔ تو درس خارج میں سید کمال الحیدری حفظہ اللہ جو ہیں وہ بحث کر رہے ہیں کہ روایت کو قبول کرنے کے دو منہج ہوتے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کو قبول کرنے کا طریقہ سندی ہے کہ آپ سند کو چیک کریں، اگر تو سند معتبر ہے، متصل ہے، تو اس روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اگر یہ سند خلل رکھتی ہے، اس کے اندر عیب ہے، راوی ضعیف ہے، متصل نہیں ہے، جو بھی سندی اعتبار سے بحث موجود ہیں، تو اس اعتبار سے ہم کیا کریں گے؟ اس روایت کو چھوڑ دیں گے، نہ ہم اس سے فتویٰ استنباط کریں گے، نہ ہم اس سے عقیدہ لیں گے۔ دوسرا منہج کیا ہے؟ دوسرا منہج یہ ہے کہ ہم سند کو ایک قرینے کے طور پر مانتے ہیں، ایک معیار کے طور پہ نہیں مانتے۔ درست ہے؟ یعنی معیار کے طور پہ ماننا کیا مطلب؟ یعنی اگر سند صحیح ہے تو مانیں گے، سند صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں سند محوری، معیار بنا دیا آپ نے۔ لیکن مقابل میں جو نظریہ ہے وہ جمع القرائن کا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مختلف قرینوں کو جمع کرتے ہیں کہ یہ روایت صادر ہوئی ہے معصوم سے یا نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اگر مفہوم درست ہو، اگر سند مختلف قرائن ہیں، ہاں مختلف قرائن ہیں، اس میں سے ایک قرینہ سند ہے، صحیح۔ اگر فرض کر لیں سند ضعیف نکلتی ہے لیکن دوسرے قرائن اتنے قوی ہیں کہ جو یہ کشف کر رہے ہیں، اس بات سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے، تو ہم سند کی وجہ سے اس روایت کو چھوڑیں گے نہیں، صحیح، ہم کہیں گے نہیں یہ روایت۔ جیسے مثلا نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، نہج البلاغہ کے اگر خطبات کو آپ دیکھیں تو بعض خطبات اگر آپ دیکھتے ہیں تو ممکن ہے اس کی سند، جس طریقے سے سند محوری کے اندر معیار بنایا جاتا ہے کہ وہ روایت متصل ہونی چاہیے، راوی تمام کے تمام ثقہ ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں ممکن ہے آپ کو نہ ملے، لیکن ہم نہج البلاغہ کو نسبت دیتے ہیں امام علی علیہ السلام کی طرف سے، اور قطعی طور پر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایسے قرائن موجود ہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں بلکہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو سید کمال یہ بحث کر رہے تھے
میں اس درس میں موجود تھا جب یہ جو کلپ جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے انکار کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کیا گیا، تو اس میں یہ سینیریو تھا۔ اب اس کے اندر وہ منہج سندی کو اب رد کرنا شروع کیا کہ اگر آپ سندی منہج کو مانتے ہیں تو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ ان میں سے انہوں نے یہ کہا کہ سندی منہج کو اگر مان دیں گے تو آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کو روایت کے ذریعے ثابت نہیں کر سکیں گے، چونکہ روایات کی سند میں خلل موجود ہیں بعض کے اندر، تو آپ اس کے ذریعے ثابت نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے یہ بحث جو کی بڑا طول و تفصیل کے ساتھ کی اس میں، اور بعد میں وہ کلپ کٹ گیا، اور کلپ کٹا اور کلپ کاٹ کے یہ تاثر دیا گیا کہ سید کمال جو ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے منکر ہیں، اور وہ مسائل بن گئے جو سید کمال کے مخالف تھے وہ ان کی مخالفت میں استعمال کرنے لگ گئے، اور جو روشن فکر تھے یا جو مثلا مکتب تشیع کے مخالفین تھے انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا کہ اتنا بڑا پائے گا عالم جو ہے وہ انکار کر رہا ہے۔ لیکن پھر جب سید کمال الحیدری حفظہ اللہ کو جب یہ بتایا گیا جا کے کہ آپ کے ساتھ تو یہ ایک کلپ بن کے ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر دوبارہ ایک درس تفصیل سے ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ میرا حقیقی نظریہ کیا ہے اور میں نے کس سینیریو میں بیان کیا تھا، پھر اپنے دلائل بیان کیے انہوں نے امام زمانہ کی ولادت کو، یعنی وہ امام زمانہ کے وجود کے قائل ہے۔ اچھا، اسی طرح کے اور ان کی کلپ کافی مشہور ہو گئی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام شیعہ علماء اہل سنت کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح باتوں کو مطلقاً بیان کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے علماء خصوصاً معاصر علماء میں آپ دیکھیں کہ مثلا امام خمینی کا ایسا نظریہ نہیں تھا، شہید صدر کا نظریہ نہیں تھا، آغا سستانی کا ایسا نظریہ نہیں ہے، تو کیا یہ ان کی بات درست ہے؟ دیکھیں، اطلاق تو قبول نہیں کر سکتے، صحیح، ہاں یہ بات درست ہے جب آپ ایک عقیدتی اور فقہی دونوں بحثوں کو مد نظر رکھ کر بحث کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے بعض علماء نے جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا ہے، چونکہ ہمارے نزدیک مکتب تشیع حق ہے، امامت امام علی علیہ السلام جو ہے ہماری فصل اخیر ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس متقن اور مضبوط دلائل بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب بحث کرتے ہیں ہمارے فقہا تو بعض نے یہ کہا تھا کہ جو امام علی علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتا وہ گویا کہ پیغمبر کا انکار کر رہا ہے، چونکہ امیر علیہ السلام کی ولایت جو ہے اور ان کی امامت جو ہے وہ پیغمبر کی نبوت کے ساتھ مربوط ہے، چونکہ انہوں نے ابلاغ کیا ہے۔ تو اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ کس کا انکار لازم آتا ہے؟ نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ تو نبوت کا انکار جو بھی کرے تمام جو ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک اتفاقی طور پر کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ تو ہمارے بعض فقہا جو تکفیر کرتے تھے وہ اس بنیاد پر کرتے تھے، لیکن وہ بھی ظاہری اسلام کے قائل تھے۔ جی بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پھر یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک کفر کلامی کے اعتبار سے بات کرتے تھے، یعنی ہماری یہ فقہا کہتے تھے کہ یہ ہیں مسلمان، ان کے ساتھ تعامل مسلمان والا ہی ہوگا، لیکن آخرت میں ان کو نجات ملے گی یا نہیں ملے گی ہمارے کلامی مبانی کے مطابق یہ نجات پر نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کفر کلامی۔ تو کیا فرق ہے کفر کلامی اور فقہی میں؟ کفر فقہی یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ابھی موجود بھی ہے کہ جو انسان خدا کا انکار کر دیتا ہے، کافر ہے، وہ نجس ہے، صحیح، یعنی آپ اگر اس سے گیلا ہاتھ لگا دیں گے یا وہ اپنا گیلا ہاتھ کسی چیز کو لگا دے گا تو نجس ہے، آپ کو اس کو دھونا پڑے گا۔ خوب یہ ایک فقہی حکم ہمارے فقہ کے اندر موجود ہے، شیعہ سنی اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رکھتے ہیں، تو کفر فقہی یہ ہے۔ لیکن کفر کلامی کیا ہے؟ کفر کلامی یہ ہے کہ نجات آپ پائیں گے یا نہیں پائیں گے، جو نہیں پائے گا وہ کافر ہے، جو پا جائے گا وہ کافر نہیں ہے۔ تو ہم اہل سنت کو، ہمارے جو فقہا تھے قدیم، وہ یہ کہا کرتے ہیں چونکہ یہ امامت کو نہیں مانتے اور امامت کا انکار نبوت کا انکار ہے، تو اس اعتبار سے قیامت کے دن یہ نجات نہیں پائیں گے، اور فقہی طور پر یہ طاہر ہیں اور ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اسلام والا ہی ہوگا۔ بعض ہمارے فقہا موجود ہیں جو فقہی کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کو اس طریقے سے کہیں کہ وہ نمائندہ تھے تشیع کے، اور تشیع کا نظریہ یہی رہا ہے تاریخ کے اندر اور اب بھی وہی نظریہ ہے اور بیان نہیں کیا جا رہا، نہ، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی بھی فقہ تشیع کو صحیح طریقے سے پڑھے، فقہا کی آراء کو دیکھے، میرے خیال میں اس طرح سے اطلاق سے وہ بات نہیں کرے گا۔ میں اس بات میں سید کمال سے مکمل متفق نہیں ہوں۔ اسی طرح کے اور ان کا نظریہ مشہور ہے، حوزے میں بہت سارے ان پر لوگ ردود بھی یعنی رد بھی کر رہے ہیں کہ سید تعبد ادیان کے قائل ہیں، تو کیا اس سے مراد یہی ہے کہ ایک شخص اگر ہندو بھی ہے تب بھی وہ اسی پہ عمل کر سکتا ہے اور وہ اس کے نجات کا باعث ہے؟ جی
खूब एक एक मसाला जो है वो एक एक दो पॉडकास्ट चाहता है इसके ऊपर कि तफसील से जो है इसके ऊपर बात की जाए, चूंकि इसके पीछे मबानी मौजूद हैं। खूब सईद कमाल ने भी अगर ये नजरिया दिया तो कौन सा मबना उसके पीछे कार फरमा है, डिस्कस होने की जरूरत है। बहरहाल मेरा ख्याल में इसको अगर हम एक वो कहते हैं ना आउटलाइन की सूरत में करार दे दें और फिर एक बाद में जरूरत पड़ने पर फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बयान करें तो वो देखते हैं फिर इंशाल्लाह खुदा जिंदगी तौफीक दे क्या सूरत हाल बनती है। देखें, सैयद ने जो नजरिया ये दिया था अत्तअब्बुद बिजमीइल अदियान वाजिब, ये कहते थे, उसके अंदर बाज़ों ने ये समझा कि शायद सैयद कमाल अल हैदरी हफ़ज़हुल्लाह जो हैं वो तमाम अदियान को बरहक करार दे रहे हैं। ये वाला फहम गलत है। सैयद कमाल इस बात के कायल नहीं है। सराहत के साथ वो इस बात को कबूल करते हैं कि मेरे नजदीक हक एक है। अच्छा, सराहत के साथ अपने एपिस्टेमोलॉजिकल जो उनके लेक्चर्स हैं उसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है। कहते हैं हक एक ही है। बस अगर कोई बंदा सैयद कमाल के इन दुरूस का सहारा लेकर और उनके बाज क्लिप्स देखकर या उनकी बाज बातों को लेकर ये कहता है कि देखें जी सैयद कमाल प्लुरलिस्ट हो गए हैं और तमाम अदियान को हक मानते हैं, हिंदुइज्म भी हक है, मसीहियत भी हक है, यहूदियत भी हक है, इस्लाम भी हक है, ना इस माना में ये मबना नहीं है उनका। अच्छा, सैयद कमाल कहना ये चाहते थे कि इंसान जो है वो मुवज्जफ है, उसकी जो जिम्मेदारी है इल्मी तौर पर वो ये है कि दलील के पीछे चले, दलील उसको जहां लेकर जाए वो वहां जाए। सही। इसको तो हर कोई मानता है। हर इंसान का ये दावा है और कहता है कि हम दलाइल रखते हैं अपने अकीदे के ऊपर, या अगर एक दलील आपको किसी तरफ लेकर जा रही है तो आप उसको मानेंगे, क्योंकि अगर आपको दलील वहां लेकर जाए और आप उसको ना माने तो इसको कहेंगे कि आप इल्मी तौर पर दयानत नहीं रखते हैं, आप आलिम नहीं है, आप मुहक्किक नहीं है, क्योंकि आप दलील की नहीं मान रहे हैं। तो सैयद कमाल फरमाते हैं कि अदियान जो दूसरे वाले हैं उन्होंने रिसर्च करके अपने दीन की हक्कानियत पर जो दलील पेश की है और वो उस दलील की वजह से यकीन की मंजिल पर फायज हो गए कि मुझे यकीन है कि मेरा दीन हक है। उसकी दलील क्या है? ये दलाइल है, और आप उसकी दलील को रद्द नहीं कर पा रहे या आप उसको काने नहीं कर पा रहे कि आप गलत हैं। यानी जो हम इल्म उसूल में पढ़ते हैं हुज्जतुल क़त्अ, मुअज़्ज़िर और मुनज्जिज़ है, यही मुराद है? बिल्कुल यही मुराद है। अच्छा। तो अगर वो आप काने ना कर सकें, मसलन आप उसकी दलील को रद्द नहीं कर पा रहे, या अगर आप रद्द कर पा रहे हैं लेकिन आपकी जबान, आपका बयान ऐसा नहीं है कि उसको काने कर पाए, सही, दुरुस्त है, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपकी बात नहीं मानेगा ना, वो अपनी ही बात पे माने, क्योंकि वो अपनी दलील के जरिए तो यकीन की मंजिल पे फायज है। मिसाल के तौर पे अगर आपको यकीन हासिल हो जाए कि मेरी पेंसिल जो है वो इस कमरे में गुम हुई है, यकीन है आपको, और मैं आपको कहूं कि आप जरा बाहर सेहन में भी जाके ढूंढ लें, तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैं चाहे जितना मर्जी कहता रहूं आपको, आप सेहन में नहीं जाएंगे, आप कहेंगे मुझे यकीन है यहाँ पे मेरी पेंसिल गिरी है, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको शक में डाल दूं, दुरुस्त है, मैं ऐसे दलाइल पेश करूं कि आपको शक हो जाए कि शायद मुमकिन है बाहर भी गिरी हो, तो जैसे ही आपको शक में डालूंगा तो मेरी बात पे आप कान धरेंगे और आप सहन में जाकर देखना शुरू कर देंगे। अब जिसके दिल में शक इजाद हो जाए और वो फिर तहकीक ना करे, सैयद कमाल वहां नहीं कह रहे हैं कि वो भी हक पर है। अच्छा, ना, सैयद कमाल कह रहे हैं वो दलील के जरिए जब एक नतीजे तक पहुंच गया है तो अब वो दलील चूंकि उसकी जिम्मेदारी थी और उस नतीजे पर वो ईमान ले आया, तो अब वो उस वक्त तक माजूर होगा, यानी हक पे नहीं होगा, हक पे नहीं होगा, माजूर होगा, यानी ये मुमकिन उसके नजात का बायस बन जाए। उस वक्त तक वो माजूर होगा जब तक कि हकीकत उसके लिए कश्फ ना हो जाए। सही। इससे नतीजा ये नहीं ले सकते, और सैयद कमाल ने भी इसको वजाहत के साथ बयान किया है कि इसका अगर कोई बंदा एक दलील के जरिए एक अकीदे पर ईमान लेकर आ रहा है और वो उससे पीछे नहीं हट रहा, चूंकि आप उसकी दलील को रद्द नहीं कर पा रहे, चूंकि आप उसको काने नहीं कर पा रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हक पर है। बस तअब्बुद बिजमीइल अदियान का जो उन्होंने नजरिया दिया है वो इस तनाजुर में दिया है, यानी ये सईद का कोई इनफरादी नजरिया नहीं है। हाँ, अगर कोई कहे कि ये इफ्तिखारी है, देखें जी हौजे के अंदर जो है वो सईद कमाल एक वाहिद बंदा है कि जिसने एक बड़ी जदीद बात की है, ना, इस किस्म का कोई नहीं है। हमारे तमाम उसूली इस नजरिए को मानते हैं। अगर कोई हुज्जियतुल क़त्अ की बहस को जाकर मुताला करना शुरू कर दे, अब तो चैट जीपीटी भी आ गई है, अगर कोई बंदा तहकीक और रिसर्च करता है, अरबी उसको नहीं आती है, तो वो अरबी किताबें जो है वो ले ले और चैट जीपीटी को दे दे, आप मुताला कर लें, आपको सैयद कमाल की अक्सर बहसें जो हैं वो
ان کے کلام میں مل جائیں گی، بس کوئی جدید چیز ہمارے فقہا اس بات کے قائل ہیں۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے، وقت چونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے، میں ایک بیان کرتا ہوں۔ جب سید کمال نے یہ تعبد بجمیع الادیان کا نظریہ دیا کہ تمام ادیان جو ہے اس کے آپ ماننے والے جو ہیں وہ اسی پر متعبد رہیں جب تک کہ دلائل ان کو ساتھ دیتے ہیں، بیان کیا مختلف ان کے اوپر تنقید ہوئی، رد ہوئے اس کے اوپر۔ ان میں سے ایک نقد جو ہے وہ جناب محمد حسن وکیلی صاحب نے کیا، کہ جو مشہد میں رہتے ہیں اور بڑی عالمانہ نگاہ رکھتے ہیں، بڑی خوبصورت انہوں نے نقد کیا، تنقید کی ان کے اوپر، اور اس تنقید کو باقاعدہ طور پر ریٹن کروا کر میں خود آغا وکیلی سے ملا جا کر، انہوں نے خود مجھے یہ بتایا کہ ہم نے وہ نقد کیا، نقد کرنے کے بعد اس کو ریٹن کیا، ریٹن کرنے کے بعد ان کے دفتر پہنچایا کہ آپ کے اس نظریے پر ہم نے یہ نقد کیا ہے، اگر آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے کر لیں۔ لیکن سید کمال نے ان کا اپنے نظریے اس کا دفاع نہیں کیا جتنے تنقید ان کے اوپر ہوئی ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا آپ کو کہ سید کمال کا جو نظریہ اگر پلورلزم کی طرف لے کر جائیں، حقانیت کی طرف لے کر جائیں، تو یہ کہ تمام ادیان حق پر ہیں، سید کمال خود اس بات کے قائل نہیں تھے۔ ہاں، سید کمال نے بعض اس سے ایسے مطالب بیان کیے ہیں کہ جس کے اوپر نقد ہے، ہمیں اصل نظریہ پہ نقد نہیں ہے، بعض جزیات کے اوپر نقد ہے، کہ میں نے عرض کیا کہ بعض تفصیلات ہیں کہ وہ پھر بعد میں ہی اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور ان کے کلم مشہور ہے تحریف قرآن کے حوالے سے، یعنی وہ ان لوگوں کے جو قائل ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے ان کے دلائل کو پیش کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ قرآن کے جو تعدد قرات کے حوالے سے، مثلا کفواً احد، اس میں کفواً بھی ہے، کفاءً بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ جب اتنی قراتیں ہیں تو کوئی آگے کیسے کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی؟ تو کیا سید کمال حیدری تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سید کمال کی تعدد قراءات کی بحث سن کر یہ تاثر لے رہا ہے اور دے رہا ہے کہ پس سید کمال تحریف قرآن کے قائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم قرآن سے نابلد ہے، صحیح آشنا ہی نہیں رکھتا۔ اگر وہ ابتدائی ترین علوم قرآن کی کتابیں پڑھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ تعدد قراءات اور تحریف قرآن لازم و ملزوم نہیں ہے، کہ اگر کوئی انسان کہے کہ قرآن کی قراءتیں مختلف ہیں اور حتماً پھر وہ قائل ہو جائے کہ قرآن محرف ہے، نہ۔ تحریف قرآن میں جو بحث ہوتی ہے وہ یہ کہ آیات میں یا کمی ہو یا زیادتی ہو، یعنی آیات زیادہ ہیں ہمارے پاس نہیں تھی، یا مثلا اس قرآن کے اندر بعض آیات اضافہ کر دی گئی ہیں جو اس دور میں نہیں تھی، یا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس قرآن کے اندر وہ آیات نہیں ہیں جو پیغمبر پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئی تھی لیکن بعد میں اس کو حذف کر دیا گیا، صحیح، جس طرح بعض روایت میں ہے، شیعہ سنی دونوں روایتوں میں پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحریف قرآن۔ صحیح۔ اضافے میں تو آپ بالاتفاق اجماع موجود ہے، تمام امت مسلمہ ہے اس کے اوپر، نظریاتی طور پر، حدیثی طور پر نہیں، کہ اضافہ نہیں ہوا۔ صحیح، درست ہے، قرآن اضافی نہیں رکھتا، اگرچہ روایات کے اندر آپ دیکھ لیں اہل سنت کی کتابوں میں روایات موجود ہیں جس میں بعض ملتا ہے کہ کچھ آیات تھیں جو اس قرآن کے اندر نہیں ہیں۔ اب نقص کے اندر جو ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک گروہ اخباری، وہ ان کے بھی بعض علماء وہ تحریف قرآن کی طرف رجحان پیدا کیا انہوں نے۔ سید کمال تعدد قراءات بیان کر رہے ہیں، تحریف قرآن بیان نہیں کر رہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، میں باقاعدہ مفصل درس موجود ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر اس کے اوپر تفصیل سے دلائل موجود ہیں کہ قرآن محرف نہیں ہے۔ دلائل شیعہ سنی کتابوں سے وہ دلائل لے کر آتے ہیں، اور وہ یہ مانتے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب مدون صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، من نوعاً یہی پیغمبر کے دور میں موجود تھا اسی طریقے سے، ان کا نظریہ یہ ہے۔ لیکن قراءت کے مختلف ہونے میں یہ تو اختلاف بھی نہیں ہے نا، واقعیت بھی ہے، چونکہ علوم قرآن میں نقل ہوئی ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ ایک آیت کو ایک نے اس طریقے سے پڑھا، ایک نے اس طریقے سے پڑھا ہے، لیکن آیا یہ تعدد قراءت تحریف کی طرف لے کے جاتی ہے؟ نہ، تحریف کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ تو سید کمال جو ہیں وہ تعدد قراءات میں اجتہاد کے قائل ہیں لیکن تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ تو جو سوال ہم نے پہلے کیا تھا اسی کا نتیجہ نکالتے ہیں، ان تمام ابحاث کی روشنی میں آپ سید کمال کے جو افکار میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے، اس کو انحراف قرار دیں گے یا ارتقاء قرار دیں گے؟ بلکہ خلاصہ یہ تو کہیں اس وقت سید کمال حیدری شیعہ اثنا عشری ہے یا مذہب چھوڑ چکے؟ میں اگر اپنی تحقیق جو ان سے آشنائی رہی میری اور ہے، اس میں
دلوں کے حال تو بندہ جانتا نہیں ہے، ابھی تازہ ملاقات بھی میری ان سے نہیں ہے، اور جتنا میں ان کے ساتھ رہا، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ شیعہ اثنا عشری ہی ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے مسلمات کا یوں انکار نہیں کیا کہ میں اس کا عقیدہ نہیں رکھتا، میں خود اس کا شاہد ہوں۔ سید کمال جب امامت کے بعض مسائل کے اوپر، بعض دلائل کے اوپر تنقیدی جائزہ لے رہے تھے تو ان سے سوال یہی کیا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ علم غیب کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ولایت تکوینی کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ جو ہے وہ باقی جو امامت کی ہم صفات بیان کرتے ہیں، عصمت کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر آپ خود بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا آپ یعنی روشن فکروں کی طرح ہی ہو گئے ہیں جو بعض نکلتے ہیں ان ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو سید کمال حفظہ اللہ نے جو ہے وہ خود یہ بیان کیا تھا کہ یہ تمام عقائد کے جو امامت شیعی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں میں ان کو یقینی طور پر مانتا ہوں، لیکن میرے اس بات کا طریقہ دلائل الگ ہیں۔ میں انسان کامل کے نظریے کو مانتا ہوں، یعنی آپ یوں کہیں کہ عرفانی راستے سے وہ آتے ہیں۔ اچھا۔ عرفان کے اندر جو انسان کامل کا نظریہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ائمہ علیہ السلام انسان کامل ہیں، اور عرفان کے اندر جو انسان کامل کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا عالم جو ہے وہ انسان کامل کے اعضاء و جوارح ہیں، یعنی احاطہ کامل رکھتا ہے انسان کامل اس پوری کائنات کے اوپر۔ تو جب ایک انسان کا انسان کامل کے اندر یہ نظریہ موجود ہو، اور وہ خصوص ابن عربی کے مدرس بھی ہوں، اور ان کے اپنے دروس کو وہ جو ہے وہ کتابی صورت میں نشر بھی کروا رہے ہیں اور موجود ہیں ان کی کتابیں، تو وہ نہ تو ولایت تکوینی کا انکار کر سکتا ہے، چونکہ انسان کامل جو احاطہ تکوینی رکھتا ہے پوری کائنات کے اوپر، وہ ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے۔ جو پوری کائنات کے اوپر احاطہ کامل وجودی رکھتا ہے وہ علم غیب بھی رکھتا ہے، چونکہ کوئی چیز اس کے سامنے سے اوجل ہی نہیں ہے کہ کہیں کہ اس کو علم نہیں ہے۔ معصوم بھی ہے چونکہ اس کے لیے تمام گناہوں کی گندگیاں وجودی طور پر واضح ہیں، اور جس طرح ہم گندگی کو کھانے کے لیے تصور نہیں کر سکتے تو ایک معصوم کیسے گناہ اشتباہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کامل کے نظریے سے جو ہے ثابت ہو جاتی ہیں۔ حدیثی مبنے کے اندر وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر بعض مشکلات موجود ہیں، وہ مشکلات کا میں نے تشخیص کی ہے کہ یہ مشکلات یہاں پر موجود ہیں، اس کو حل کریں جو ماہرین ہیں اس کے، حدیثی طور پہ جو مہارت رکھتے ہیں۔ میں نے اعتراضات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، آپ ان کا رائے حل اگر پیش کرتے ہیں بہترین کریں، میں چونکہ کسی اور راستے سے آتا ہوں میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ بس اگر وہ حدیثی طور پر یا تاریخی طور پر یا کلامی طور پر کوئی نقد یا رد کر رہے ہیں امامت شیعی کے بعض کسی نظریے کے اوپر یا بعض صفات کے اوپر، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکال سکتے آپ کہ سید کمال کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ میں خود شاہد ہوں، باقی شاگرد بھی موجود تھے، اگر کوئی آ کر سید کمال سے اس بات کی تصدیق کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے۔ تو یعنی سید کمال حیدری جو ہے جب ان کے سابقہ نظریات کے حامل تھے اس وقت بھی عرفان ابن عربی پڑھاتے تھے، ابھی بھی وہ اسی منہج کے قائل ہیں؟ آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے ہی یہ مختلف فی ہوئے ان کے خلاف، مثلا بیانیے صادر ہوئے، ان کے خلاف کتابیں لکھی جانے لگی یا آرٹیکل لکھے جانے لگے، تو اس وقت بھی یہ خصوص ابن عربی تدریس کر رہے تھے۔ صحیح۔ اور ان کے تدریس شدہ لیکچر موجود ہیں، ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں، اور آہستہ آہستہ اگر بعض موجود نہیں ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور ان کی ابھی فصوص کی شرح چھپنے شروع ہو گئی ہے اس وقت جو ہے وہ مقدمہ قیصری کی جو شرح ہے، فصوص کا جو مقدمہ قیصری نے لکھا تھا اس میں یعنی فصوص کی جو شرح قیصری نے کی ہے، پھر اس سے پہلے اس کا مقدمہ لکھا تھا، اس کی شرح سید کمال کی چھپ چکی ہے۔ تو یہ چیزیں، اور تمہید القواعد کے اوپر جو ہے جناب سید کمال نے دو طرح کا کام کیا ہے۔ ایک یہ تمہید القواعد جو ابن ترکہ کی عرفانی ابتدائی کتاب پڑھائی جاتی ہے عرفان نظری کے اندر، اس کو تحریر بھی کیا ہے، اس کی شرح بھی کی ہے، یعنی دونوں طرح سے ان کا وہ مطالب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اب کسی کا بندہ یقین سے تو اس طریقے سے نہیں کہا جاتا، لیکن جو ان کے دروس موجود ہیں، جو ان کی کتابیں موجود ہیں، اور اس وقت جو اطلاعات موجود ہیں، وہ یہ سید کمال عرفان ابن عربی کے نظریے کو جو ہم مانتے ہیں، ان کا حتیٰ وحدت الوجود کے اوپر لیکچر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں جا کر وہاں وحدت الوجود کو اپنی ایک تقریر کے ساتھ، جز و کل والی جو تقریر موجود ہے اس کے ساتھ وہ وحدت الوجود کو قبول کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرفان کو مانتے ہیں۔
تو ناظرین محترم، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی شخصیت کے نظریات سے مکمل متفق ہوں یا آپ اس کی مکمل مخالفت کریں، لیکن یہ ضروری ہے اگر آپ کسی کی تائید کرتے ہیں تب بھی دلیل کی بنیاد پہ اس کی تائید کریں، اور اگر آپ کسی کی مخالفت کرتے ہیں تب بھی دلیل کی بنیاد پر ہی اس کی مخالفت کریں۔ سید کمال حیدری کے افکار و نظریات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔